آپ کے غلام ہیں اسلم۔ فرماتے ہیں رات کو میں اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، ایک مکان میں ہم نے دیکھا ایک عورت نا اس کے بچے بار بار شور کر رہے ہیں اور وہ کچھ پکار رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ تو حضرت عمر نے دروازے پر دستک دی، کون ہے دروازے پہ؟ کہا میں ایک غلام ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں غلام ہوں، بہن کیا مسئلہ ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو بی بی کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں، جاؤ اپنا کام کرو۔ حضرت عمر نے اصرار کیا تو تلخ لہجے میں، جس سے جیسے غصہ نہیں کر جاتے حکمران، کونسلر، ایم پی ایم میں نے ناراض نہیں ہو جاتے، اس تلخ لہجے میں بی بی کہنے لگی دعا کرو اللہ میرے اور عمر کے درمیان قیامت میں فیصلہ کرے۔ کیسا حکمران ہے کہ اس کی حکومت میں میرے بچے بھوکے سوتے ہیں، یہ میں نے پانی میں روڑے ڈال کر چڑھائے ہیں، لیکن ان کے پیٹ کی بھوک یہ بڑی ڈاڑھی ہے، یہ نیند بھی نہیں آنے دیتی، خیال تھا رو دو کے سو جائیں گے پر سو بھی نہیں رہے۔ حضرت عمر فاروق دوڑے گئے گھر سے، سامان اناج غلہ کندھے پہ رکھا۔ خادم کہتا ہے میں نے کہا مجھے دے دیں، فرمانے لگے چل تو وعدہ کرنا میرے قیامت میں بوجھ اٹھائے گا۔ کہا حضور نہیں، وہ تو میرے بس کی بات نہیں۔ فرمایا پھر مجھے کرنے دو۔ دوڑے آئے، اس خاتون کے دروازے پر لا کر وہ چیزیں رکھی۔ کہا بہن اگر تو پردہ کر لے تو یہ غلام نہ آج کھانا پکا دے تیرے بچوں کو۔ پھر وہ گھی چڑھا کے چینی ڈال کے سامان پکتا تھا وہ کھانا پکایا۔ غلام کہتے ہیں مونچے مارتے تو داڑھی سے دھواں آتا، آگ جلاتے تو دھواں نکلتا، پھر کھانا پکایا، پھر ان بچوں کو کھلایا۔ پھر حضرت عمر تھوڑے پیچھے ہو کے بیٹھ گئے، تھوڑے پیچھے ہو کے تو بچوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ وہ ہنس پڑی۔ جناب سلام، بچے اس بیوہ کے بچے ہنستے تھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے۔ جب وہ ہنستے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے، پھر وہ بچے آہستہ آہستہ لیٹنے لگے اور جب وہ سونے کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت عمر کہنے لگے بہن میں جاؤں؟ کہنے لگی رب تیرا بھلا کرے، میرا کلیجہ پھٹ جاتا اگر میرے بچوں کو آج شام روٹی نہ ملتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر تو میرے لیے دعا کرے گی؟ کہنے لگی میں دعا کرتی ہوں، اللہ عمر کی جگہ تیرے جیسا کوئی نیک آدمی بٹھا دے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ایک چھوٹی سی گزارش بھی مان لو۔ کہا کیا؟ فرمانے لگے کوئی جو کہ اگر میری خدمت پسند آئی ہے تو عمر کو معاف نہیں کر دیتی۔ غلطی ہو گئی، اسے پتہ نہیں تھا، اسے اپنے منہ سے کہنے لگے سیانہ بھی نہیں ہے، باشعور بھی نہیں ہے، اسے چاہیے تھا خلافت کی ذمہ داریاں نہ لیتا۔ لیکن حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو مان گیا، لیکن بہن میں اسے جانتا ہوں، بزدل بڑا ہے، کمزور بڑا ہے، ضعیف بڑا ہے، اگر تو قیامت میں اس کی شکایت لگائے گی تو بڑا کمزور پڑ جائے گا، اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو کہنے لگی اچھا اگر تو اتنی سفارش کرتا ہے تو جا، میں نے عمر کو معاف کیا۔ حضرت فاروق اعظم نے چہرے سے پردہ اٹھایا تو بی بی کہنے لگی وہ آپ عمر ہے؟ آپ فرمانے لگے جو بھی ہے تو وعدہ کر چکی ہے، تو نے عمر کو معاف کیا ہے۔ پھر باہر نکلے اور اپنے خادم جناب اسلم سے کہنے لگے کہ 2 بندے اور بلا اور انہیں گواہ بنا کہ میں نے اس غریب کے روتے بچے ہنسائے ہیں، تو جا کے ان کو بتا میں نے وہ ہنسائے ہیں، اس کے بھوکے بچوں کو میں نے روٹی کھلائی ہے، اور تو گواہ ہو جا کہ اس بی بی نے خود کہا ہے بغیر جبر کے، میری سفارش پر کہا ہے کہ میں نے عمر کو معاف